السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 112 کے حوالہ سے ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مومنین کے 7 اوصاف بیان کیے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ ہے مومن کا 7واں وصف، الحافظون لحدود اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یعنی یہ 7واں وصف الحافظون لحدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت ہے۔ شرعی لحاظ سے انسان کو اپنی انفرادی یا اجتماعی زندگی میں دینی اور دنیاوی لحاظ سے جو ذمہ داریاں تفویض کی گئی ہیں یہ حدود اللہ کہلاتی ہیں۔ حدود اللہ 2 طرح کی ہیں، ایک کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے جسے ہم عبادات یا حقوق اللہ کہتے ہیں، اور دوسرے کا تعلق بندوں سے ہے جسے ہم بندوں کے حقوق یا حقوق العباد کہتے ہیں۔ پھر ہر 2 طرح کی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں 2 طرح کے احکامات ہیں کہ کچھ کے کرنے کا حکم ہے اور کچھ سے بچنے کا حکم ہے، اور پھر ان تمام احکامات کو مشروط کر دیا گیا ہے پیارے محبوب خاتم النبیین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، سنت سے، طریقہ سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو کہ وہ کرنے ہیں یا نہیں کرنے، انہیں انجام دینا ہے یا نہیں دینا، اس کی تمام تر رہنمائی ہمارے پیارے محبوب کے فرامین سے، قول و فعل سے اور زندگی سے ہمیں ملے گی۔ انہیں کس طرح انجام دینا ہے اور کس حد تک ان سے بچنا ہے، ان میں یعنی ہر ایک چیز جس کی اہمیت جو ہے، اور اس میں ایک چیز جو جس کی اہمیت ہے وہ ہے اخلاص۔ یعنی ان سب باتوں میں ہمارا مقصد، مطلوب صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ دنیاوی فائدہ، ضرورت، مصلحتوں سے بے نیاز ہو کر ہمیں جو ہے وہ دنیاوی مشکلات یا مسائل ہیں ان سے بے خطر ہو کر تقویٰ کی راہ پر ہمیں چلنا چاہیے۔ دیکھیے یہ مشکل نہیں ہے، بس وے آف تھنکنگ اور وے آف لائف کو تھوڑا چینج ہم نے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی رہنمائی کے دروازے کھول دیں گے۔ ہم نے بعض اوقات معاشرتی یا قومی سطح پر حدود اللہ کی حفاظت کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا، اور اکثر معاشرتی اور قومی سطح پر قانون تو ہوتا ہے لیکن اس کا نفاذ نہیں ہوتا۔ تو قطع نظر اس کے کہ معاشرتی اور قومی جو قانون ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کا ہم انتظار کریں، انسان خود ہی ان پابندیوں کو اپنے اوپر لاگو کر لے، کیونکہ خدا کے سامنے ہم نے خود جواب دینا ہے۔ قانون اللہ نے بنا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ اب انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ حکومت مجھے روکے گی کہ جھوٹ نہ بولو تو تب میں جھوٹ سے بچوں گا، حکومت مجھے کہے گی کہ ملاوٹ نہ کرو تب بھی میں ملاوٹ نہیں کروں گا، حقوق مجھے ظلم و ستم سے، یعنی یہ انتظار نہیں کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں خود جو ہے اس چیز کا جو ہے، جب اللہ اور اللہ کے احکامات واضح ہیں تو ہمیں اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے ہمارے لیے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کافی ہیں۔ دیکھیں سورہ نساء آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا لَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یعنی فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور قائم کی ہوئی حدوں کو نظر انداز کر دے گا، توڑ دے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، نار میں، جہنم میں جائے گا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ، اور دردناک عذاب ہوگا، بہت عذاب دینے والا درد ہوگا۔
یعنی ابن ماجہ حدیث نمبر 2540 میں عبادہ بن صامت روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حدود کو نافذ کرو، خواہ کوئی قریبی ہو یا دور کا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو، یعنی کوئی ایسا عمل کر رہے لوگ کیا کہیں گے یہ نہ سوچو۔ اگر کوئی کر رہا ہے برا عمل، خواہ وہ رشتہ دار ہے کیسا، اس کو روکو، اس سے کہو، اس سے کنارہ کشی کرو یا منع کرو، برا جانو۔ یعنی یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ بخاری میں ہے 2686 نمبر میں، جس کا خلاصہ یہ ہے، اس حدیث کو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کی حدود میں سستی برتنے والے اور اس میں مبتلا ہو جانے والے کی مثال اس قوم کی سی ہے کہ ایک کشتی میں، اس کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک کشتی ہے، اس کی 2 منزلیں ہیں، کچھ لوگ اوپر سوار ہیں، کچھ نیچے سوار ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے کشتی کے اوپر والے حصے میں آنا پڑتا ہے، اور اس ڈر سے، اس خوف سے یا اس وجہ سے کہ اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو کوئی آدمی چاہے کہ چلو ہم نیچے اس کے سوراخ کر لیتے ہیں، پانی یہاں سے لے لیں گے۔ اب اگر اوپر والے اس کو یہ منع نہیں کرتے اس کام سے کہ ہمیں کیا ہے، وہ اپنا کر رہا ہے، تو یہ ہوگا کہ اس سوراخ سے پانی آئے گا اور کشتی ڈوبے گی، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے، یہ نیچے والے اوپر والوں کو بھی ڈبونے کا سبب بن جائیں گے۔ جبکہ اوپر والوں نے نیچے والوں کو یہ ایسا کرنے سے منع نہیں کیا تھا، تو اس عمل نہ کرنے کی وجہ سے اوپر والے خود بھی اس عذاب کا کہہ لیں یا اس غلطی کا خمیازہ بھگتنے کے لیے کہہ دیں، وہ بھی ان کے ساتھ ڈوب جائیں گے۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف کا جو حکم ہمارے لیے لاگو کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ الحافظون لحدود اللہ، اللہ کی جو حدیں ہیں ان پر خود بھی عمل کرنا ہے، اور دوسروں کو کے لیے کہ ہم نے ذریعہ بننا ہے۔ اگر وہ حد توڑ رہا ہے، ہم نے اس کو روکنا ہے، ہاتھ سے، زبان سے، نہیں تو کم از کم اس کے ساتھ خلاف احتجاج کرتے ہوئے اسے کنارہ کشی کرنی ہے۔ یہ وہ 7 اوصاف ہیں جو ایک بندہ مومن کے اندر اگر پیدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ مومن ہے اور اس کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا ہے؟ توبہ کرے انسان، اللہ عابدون عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی، حامدون حمد کرنے والا، اللہ کی تعریف کرنے والا ہو، السائحون اللہ کی رضا کی خاطر اس سفر کو برداشت کرنے والا، یعنی جہاد میں نکلنے والا، تبلیغ کے راستے میں نکلنے والا، یا حج عمرے کے لیے نکلنے والا، الراکعون الساجدون اللہ کے آگے جھکنے والا، رکوع سجود یعنی نماز قائم کرنے والا۔ آگے فرمایا الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والناہون عن المنکر، یعنی اچھے کاموں کی خود بھی اس پر عمل کرنے والا، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینے والا، برے کاموں سے خود بھی بچنے والا اور دوسروں کو بھی بچانے والا۔ فرمایا والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والا، اللہ کے جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے حدیں مقرر کر دی ہیں، ان حدوں کو نہ توڑے، ان حدوں کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق گزارے۔ تو اللہ نے فرمایا وبشر المومنین، ایسے مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے طرف سے خوشخبری ہے۔ خوشخبری کیا ہوگی؟ جنت ہوگی۔ کیسی ہوگی؟ جس میں ہمیشہ رہے گا، نہریں ہوں گی دودھ کی، شہد کی، اللہ کی رضا ہوگی، اور ہمیشہ نہ ختم ہونے والی جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس 7 کے 7 اوصاف ہمارے اندر پیدا کر دے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، تاکہ ہم بھی اس کے مستحق ہو جائیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بشر المومنین، ہم بھی مومنین میں شامل ہو جائیں، خوشخبری سننے والوں میں شامل ہو جائیں۔ آمین آمین۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔